آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹرائی کی سلور جوبلی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا ٹیلی مواصلات کا شعبہ خود کفالت اور صحت مند مسابقت کی ایک عظیم مثال ہے، جس کے معاشرے اور معیشت پر متعدد اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل شام لکھنؤ میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور ریاستی سرکار کے دیگر وزیروں کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی۔ امور خارجہ کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن پہلے بین الاقوامی مائیگریشن جائزہ فورم میں بھارتی وفد کی سربراہی کریں گے، جو نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں منعقد ہو رہا ہے۔ وارانسی انتظامیہ نے گیان واپی مسجد کے اندر اس جگہ کو سیل کر دیا ہے جہاں شیو لنگ ملا ہے، اور کانز فلم فیسٹیول آج فرانس میں شروع ہو رہا ہے۔ بھارت اس پروقار تقریب میں معزز ملک ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گزشتہ 8 برسوں میں حکومت نے رسائی، اصلاحات، ریگولیٹ، ریسپونڈ اور انقلابی قدم کے پنچ امرت کے ذریعے ٹیلی مواصلات کے شعبے میں نئی توانائی بھر دی ہے۔ آج نئی دلی میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ٹرائی کی سلور جوبلی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت کا ٹیلی مواصلات کا شعبہ خود کفالت اور صحت مند مسابقت کی ایک عظیم مثال ہے، جس کے معاشرے اور معیشت پر متعدد اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ 5G ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس کے لیے ترقی کرنے اور اپنی مصنوعات کی جانچ کے لیے ایک وسیع موقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی کے بھارت میں کنیکٹیویٹی ملک کی ترقی کی رفتار کا تعین کرے گی اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 5G سے حکومت کے کام کاج کو بہتر بنانے، زندگی بسر کرنے میں آسانیاں پیدا کرنے اور کاروبار میں سہولت پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2G کے دور سے آگے بڑھ کر ملک نے 3G سے 4G اور اب 5G تک تیزی سے پیش رفت کی ہے اور 6G کی طرف بڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے کہا کہ ٹرائی نے خدمات فراہم کرنے والوں اور ٹیلی مواصلات کے صارفین اور نشریاتی شعبے کے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلسل کام کیا ہے۔ اپنے خطاب میں اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری اپوروا چندر نے کہا کہ 2004 میں براڈ کاسٹنگ کو ٹرائی میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 850 سے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں، جن میں 300 نیوز چینل، 386 FM ریڈیو اسٹیشن، 355 کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن، 1750 MSOs کیبل خدمات فراہم کر رہے ہیں اور 2 لاکھ سے زیادہ LCOs ملک کے مختلف حصوں میں کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل شام لکھنؤ میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور ریاستی سرکار کے دیگر وزراء کے ساتھ تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اچھی حکمرانی اور شہریوں کی زندگی کو مزید آسان بنانے سے متعلق امور پر تفصیل سے بات چیت کی۔ لکھنؤ آنے سے قبل جناب مودی نے بدھ پورنیما کے موقع پر اتر پردیش کے کشی نگر ضلع میں مہا نروان استوپ میں پوجا ارچنا کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مندر وہ مقام ہے جہاں بھگوان بدھ کو نروان حاصل ہوا تھا اور اس مندر میں بھگوان بدھ کی مورتی رکھی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نیپال میں لمبنی کے اپنے دن بھر کے دورے سے لوٹنے کے بعد مندر پہنچے تھے۔ اتر پردیش میں وارانسی انتظامیہ نے گیان واپی مسجد کے اس اندرونی حصے کو سیل کر دیا ہے جہاں احاطے کے ویڈیوگرافی سروے کے بعد شیو لنگ پایا گیا ہے۔ یہ قدم وارانسی ضلع عدالت کی جانب سے عہدیداروں سے مسجد احاطے کے اندر وضو خانے کی جگہ کو جہاں شیو لنگ پایا گیا تھا سیل کرنے کو کہے جانے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ احاطے کا ویڈیو سروے عدالت کے زیر نگرانی ٹیم کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اپنے حکم میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ امن و قانون کی ذمہ داری مقامی پولیس، CRPF اور ضلع انتظامیہ کی ہوگی۔ امور خارجہ کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن نقل مکانی سے متعلق پہلی بین الاقوامی فورم کی میٹنگ میں بھارت کے وفد کی قیادت کریں گے۔ جنرل اسمبلی کے زیر اہتمام اقوام متحدہ کی یہ میٹنگ آج سے اس مہینے کی 20 تاریخ تک اقوام متحدہ میں ہوگی۔ جناب مرلی دھرن اس میٹنگ میں ایک سرکاری بیان دیں گے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر عبداللہ شاہد اور نقل مکانی سے متعلق
بین الاقوامی تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل سے بھی ان کی ملاقات کا امکان ہے۔ مرلی دھرن عالمی فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر پولیس نے کل باندی پورہ میں ممنوعہ لشکر طیبہ کی دہشت گردی کے ایک نیٹ ورک کو تباہ کیا ہے۔ پاکستان کے تربیت یافتہ ایک دہشت گرد اور دہشت گردوں کی ایک خاتون ساتھی سمیت 7 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے قابل اعتراض اشیاء اور ہتھیار اور گولی باری برآمد کیا ہے۔ 6 موٹر گاڑیاں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ ابتدائی چھان بین سے پتہ چلا ہے کہ گرفتار کیے گئے دہشت گردوں کے ساتھی ساز باز کرنے، انہیں نقل و حمل میں مدد کرنے وغیرہ جیسی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ گرفتار کیے گئے دہشت گردوں کی ساتھی بھی باندی پورہ قصبے میں وائی فائی اور ہاٹ اسپاٹ فراہم کرنے، رہائش کے انتظامات کرنے اور دہشت گردوں کو لانے لے جانے میں ملوث تھی۔ پولیس نے اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے، جس سے کشمیر وادی میں دہشت گردوں اور ان کے ساتھیوں کے نیٹ ورک کو توڑنے میں مدد ملے گی۔ فرانس میں پروقار کانز فلم فیسٹیول آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر ملک بھر کی فلمی ہستیوں کے ساتھ آج کانز میں ریڈ کارپیٹ پر واک کریں گے۔ ان فلمی ہستیوں میں موسیقار AR رحمان اور اداکار نواز الدین صدیقی شامل ہیں، جو بھارتی وفد کا ایک حصہ ہیں۔ بھارت اس پروقار تقریب میں معزز ملک ہوگا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ راجستھان میں بندی کے رام گڑھ وشدھاری سینکچوری میں شیروں کا چوتھے محفوظ مقام سیاحت کی حوصلہ افزائی کرے گا اور ریاست اور حدوتی کی ترقی میں اہم رول ادا کرے گا۔ سلسلے وار ٹویٹس میں جناب برلا نے کہا کہ یہ مکندرا اور شیروں کی محفوظ پناہ گاہ رنتھمبور کے درمیان ایک رابطے کے طور پر کام کرتے ہوئے ایکو سسٹم کو بھی مستحکم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ شیروں کے یہ تینوں محفوظ مقامات ملک میں شیروں کی سب سے بڑی محفوظ پناہ گاہ ہوگی۔ جناب برلا نے کہا کہ رام گڑھ سینکچوری کو شیروں کی محفوظ پناہ گاہ کا درجہ دینے کا سہرا حدوتی کے تمام عوام کو جاتا ہے۔ جناب برلا کوٹا بنڈی لوک سبھا حلقے سے رکن پارلیمنٹ ہیں۔ آسام میں مسلسل بارش کی وجہ سے نئے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے۔ ان میں رہائشی اور زرعی علاقے شامل ہیں۔ آسام میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 17.1 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ 20 اضلاع میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب کی زد میں ہیں۔ سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے سبب 7 افراد کی جانیں گئی ہیں، جبکہ کچھار ضلع میں 6 افراد لاپتہ ہیں۔ سیلاب کے پانی اور مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے 6,000 سے زیادہ مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ 33,000 لوگ امدادی کیمپوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ متاثرہ لوگوں میں چاول، نمک، دال، پینے کا پانی، سرسوں کا تیل اور فوڈ تقسیم کر رہی ہے۔ گوہاٹی شہر کے بعض علاقوں میں بھی پانی بھر جانے کی خبر ملی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور جمائیکا کے وزیر اعظم اینڈریو ہولنس نے بھارت اور جمائیکا کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، خدمات اور کھیلوں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور کثیر رخی فورموں میں باہمی اشتراک و تعاون کو بڑھانے کے لیے میٹنگ کی۔ صدر جمہوریہ کیریبیائی ملک کے سرکاری دورے پر ہیں۔ وہ کل جمائیکا پہنچے تھے۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ نے ڈاؤن ٹاؤن کنگسٹن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امبیڈکر ایونیو کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مختصر گفتگو میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے سماجی اور اقتصادی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ترقی پسند افکار و تصورات کو متعارف کرایا۔ بعد ازاں ایوان نمائندگان میں اپوزیشن کے رہنما مارک گولڈنگ نے صدر جمہوریہ سے ملاقات کی۔ ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 191 کروڑ 48 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹرائی کی سلور جوبلی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا ٹیلی مواصلات کا شعبہ خود کفالت اور صحت مند مسابقت کی ایک عظیم مثال ہے، جس کے معاشرے اور معیشت پر متعدد اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل شام لکھنؤ میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور ریاستی سرکار کے دیگر وزیروں کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی۔ وارانسی انتظامیہ نے گیان واپی مسجد کے اندر اس جگہ کو سیل کر دیا ہے جہاں شیو لنگ ملا ہے، اور کانز فلم فیسٹیول آج فرانس میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔